تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور مسلم لیگ نون کے شیروں، آج آپ کے سامنے اور ہماری اسٹیج پر چودھری فرخ الطاف صاحب کے ساتھ، حاجی ناصر للہ صاحب کے ساتھ، عابد اشرف جتانا صاحب کے ساتھ جتنے مہمان بھی آئے ہیں، ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جب اس شعر کو ٹکٹ ملا تو مختلف باتیں ہم نے سنی، مختلف پراپوگنڈا ہم نے سنا۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک اس شعر نے اپنی اڑان نہ بھری۔ جب اس شعر نے اپنی اڑان بھری تو یقین جانے، آپ یہ نہ سمجھیں، عابد اشرف جتانا کا بھی ایک منشور تھا، مختلف لوگوں کے اور بھی منشور تھے، جہاں پی ایم ایل اے کے امیدوار تھے، لیکن سارے ان کی محبت میں گرفتار تھا۔ یہ کمزوری نہیں ہے، مختلف تفصیل میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بیٹھ گیا ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ کل آ رہا ہے۔ جب انہوں نے اڑان بھری تو ان کی محبت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور پورے پنجاب کے واحد چودھری فرخ الطاف کینڈیڈیٹ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے جتنے رفاقار تھے، جتنے ان کے بھائی دوست تھے، وہ سارے ان کی فیور میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور پھر میں بتاؤں کہ اس حلقے میں مختلف کھڑے تھے، مختلف لوگ تھے، ہم خود پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ تھے۔ مجھے یاد ہے چوئی صاحب 1.5 مہینہ پہلے جب لاہور سے نکلے، مجھے یاد ہے ہم سارے اکٹھے تھے، اس دن خواجہ سمیع کے ساتھ رمضان جانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ ملک صاحب ہو سکتا ہے کہ میں اس حلقے میں آ جاؤں، تو یقین جانے ایک دفعہ خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلے ٹکٹ لینا دینا پارٹی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کسی کا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ یقین جانے ہم نے دل سے کا فیصلہ تسلیم کیا اور ارادہ کیا کہ آج سے پی ٹی آئی خدا حافظ، چودھری فرخ الطاف زندہ باد۔ اور میں حاجی ناصر للہ صاحب سے مخاطب ہوں، چودھری فرخ الطاف صاحب سے مخاطب ہوں کہ اگر یہ سارے آپ کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں تو ہم ہر اس دھڑے کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، نہ ہم کسی کو مخالف اپنا سمجھتے ہیں۔ آپ کے ووٹ کی خاطر ہم ڈور ٹو ڈور جا کر انشاءاللہ کمپین کریں گے۔ اور آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں، چودھری صاحب 16-17 سال اگر جس حلقے سے بندہ غائب ہو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آپ کی محبت کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس جاتے تھے، حلقہ NS60 کے لوگ 200-400 باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ روٹین ہوتی، روٹین سے ان کے کام کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پیردادر خان کا باسی آیا، جب بھی کوئی شمالی پیردادر خان حلقہ NS61 کا آیا، مجھے یاد ہے اور ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے، ڈاکٹر فضلی ملاؤ نمبر سپیکر ران ہے، سی او ہو، ڈی سی او ہو، ڈی پی او ہو، فون سامنے کیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ رشتہ سیاسی نہیں رکھا، بھائیوں جیسا رکھا ہے۔ آج ہماری باری ہے، آج ان کا بدلہ اس وقت اور گھر کے گیٹ تک چھوڑنے آنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جب حلقے کے لوگ دیکھ رہے ہوں کہ جو دوسرے حلقے کے لوگ ہیں ان کو بھی ہمارے جتنی عزت مل رہی ہے تو ہمارے لیے یہ قابل فخر بات تھی۔ اور آج حکیم اختر شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ گاڑی تک چھوڑنے تک چوئی صاحب آتے تھے۔ یہ ان کی ہمارے ساتھ محبت تھی۔ ہمارا رشتہ ان کا 2001 کا ہے۔ آج بھی ان کی ڈائری میں لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون لیگ کا لوگ سن لیں۔ کسی کا اگر خیال ہو کہ یہ لوگ آ جائیں گے، یہ اگلی سیٹوں پر ہوں گے، ہمیں کسی سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا جتنا چوئی صاحب کے دل میں مقام ہے اتنا ہی رہے گا۔ ہم کسی کی سیٹ نہیں لیں گے، پرفارمنس دیں گے۔ پرفارمنس میں پر اگر ہم بیٹھے تو ہمارا حق بنتا ہے۔ چودھری فرخ زندہ باد، چودھری فرخ زندہ باد، چودھری فرخ الطاف زندہ باد۔ میں
पिंडदादर खान की आवाम की तरफ से खसूसी तौर पर पिंडदादर खान शहर की तरफ से एडवांस मुबारकबाद चौधरी साहब को देता हूँ, हाजी नासिर जिला साहब को देता हूँ कि आपके साथ खड़ा होने वाला हर फर्द इसी तरह लड़ेगा जिस तरह आप दुकाना लड़ रहा है, जिस तरह मोहम्मद रमजान जानी लड़ रहा है, जिस तरह ख्वाजा समी लड़ रहा है, ख्वाजा हनीफ साहब ने और एक और चौधरी साहब अहम बात, जो ही आपका ऐलान हुआ मुख्तलिफ लोगों धड़ों में जो आपस में सलाह मशवरा होता रहा, सबसे पहले इस मर्द और ख्वाजा हनीफ ने ऐलान हमारे सामने बैठकर, हाजी साहब इस बात के गवाह हैं, इन्होंने खड़े होकर ऐलान किया, आज हम इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ये जगह जो है इस घर के 3 काउंसलर हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अभी तो ये एक साइड है, अभी इस पूरे शहर के इंशाअल्लाह हर जगह पे आप लोगों के वोटर सपोर्टर आपके लिए कोशां हैं और इंशाअल्लाह कोशां रहेंगे। अब मैं दाफ़्ते खिताब आवाज़ अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। मैं फ़ख्र जेलम फातिह जेलम चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब को, हाजी नासिर साहब को यहाँ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं ख्वाजा हनीफ साहब की तरफ से और ख्वाजा समी साहब की तरफ से अपने दोस्तों की तरफ से जितने भी यहाँ साथी आए हैं उन सब की तरफ से हिमायत का यकीन दहानी कराता हूँ। और मैं चौधरी साहब को एक लंबे अरसे से जानता हूँ, जब ये ज़िला नाज़िम थे तो लोगों को पता है किस तरह ये काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ हमारे पूरे इलाके की खुशकिस्मती है कि चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब इधर हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो हम जानते हैं, हमारी बात पे यकीन करें। अवस्तार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, अवस्तार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। मोरा शेर चौधरी फ़रख साहब को बाज़ा अक्सरियत के साथ कामयाबी दिलाएं, फिर आप देखें इलाके की तकदीर कैसे बदलती है। ये जो सड़क है जिसकी जो हालत है आप देखेंगे, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से मुतालबा नहीं करना पड़ेगा, ये सुन रहे हैं और ये ज़हन में रखते हैं और आप अच्छे की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह 8 तारीख को आप शेर पे मोहर लगाएं, इनको वादा अक्सरियत के साथ चौधरी साहब को, हाजी नासिर साहब को कामयाब करें। इंशाअल्लाह हमारे इलाके की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अवस्तार साहब को, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये काउंसलर साहब जो यहाँ पे खड़े हैं, प्लीज इनको जगह दें, इनको बैठे दें। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इलेक्शन में चौधरी साहब के हल्का पिंडदादर खान के सिटी के जितने भी काउंसलर साहिबान हैं, लेडीज काउंसलर हैं, वो सारे आपके लिए दुआ को और सारे आप जितने पिंडदादर खान के 2 हैं 4 हैं 6 ग्रुप हैं, मैं नाम लेना चाहूँ, लंबी हो जाएगी बात, वो भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम तमाम लोग मिलजुल कर आप दोनों की ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह आपको भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। जो नजर आ रहा है कि पंजाब में पहला ये हल्का है जिसमें जितनी एप्लीकेशनें हुई थी उसमें सिर्फ सरफरिस्त अब जो नाम चल रहा है वो चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब का चल रहा है। तो इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह इस दफा हम पंजाब भी इंशाअल्लाह काम करेंगे। चौधरी साहब अहमद दाफ़्ते साहब, हमारे सीनियर रहनुमा, हमारे बड़े भाई ख्वाजा अब्दुल समी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़ख्र जेलम चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब, हाजी नासिर जिला साहब, आबद जुटाना साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को
تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اس کے علاوہ جتنے بھی حاضرین کرام بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنی سخت سردی کے باوجود آپ نے فخر جیلم جناب فرق الطاف صاحب اور حاجی ناصر للہ صاحب کا انتظار کیا. جذباتی تقریر تو میرے دوست ملک مٹو صاحب کر چکے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آج ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کہ 2008 سے میرا لدن خاندان سے تعلق ہے اور مجھے بڑی دل کی اتھا کے رہنے سے خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہی لدن خاندان کا جشن جناب ہمارے نزدیک بیٹھا ہوا ہے. تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے یہ لمبی چوڑی باتیں ہو جائیں گی, کوئی گلی کا بات کرتی ہے, یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں یہ صرف سی او کے یا اے سی سے ہوتے ہیں. ہماری سب سے بڑی جناب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ جو چودھری فواز صاحب نے ڈیل کر یہ شروع کرائی تھی آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اختتام کرانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور میں انشاءاللہ اپنے گروپ کی طرف سے اپنی طرف سے چودھری فرق الطاف صاحب کی اور ناصر للہ صاحب کی سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں. خدا حافظ. بہت شکریہ کیونکہ مجھے اسٹیج سیکرٹری کے پرائز دے دیے تھے تو اگر تھوڑی سی میری بات لمبی ہو جائے میں معذرت چاہوں گا. ان کا بڑا چودھری صاحب کا قیمتی ٹائم ہے. تو میرے ساتھ جو سید عباس اورا صاحب کھڑے ہیں یہ ہمارے سابقہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. یہ انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہوئی تھی چودھری صاحب کے حق میں بیٹھے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر دانش صاحب کو سعودیہ سے ہم نے کال کر کے بلایا اسپیشل چودھری صاحب کے لیے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹیج کی زینت بنے. انشاءاللہ ڈاکٹر دانش صاحب کے پاس بھی بہت ہی انشاءاللہ اچھا ہم پروگرام ارینج کر رہے ہیں. جلد ادھر بھی انشاءاللہ چودھری صاحب کو دعوت دیں گے. تو میں بلا تاخیر جو ہے دعوت وہ حکیم اختر شاہ صاحب سے مخاطب ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب بھی فرق الطاف, مطلوب بھی فرق الطاف. بطور ڈسٹرکٹ ناظم چودھری فرق الطاف صاحب نے تحصیل پیر اعظم خان کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ نئی نسل کو تو پتہ نہیں, ہمیں پتہ ہے سب اور ہم اس کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے بطور ڈسٹرکٹ ناظم تحصیل پیر اعظم خان کے کئی مین پروجیکٹ مکمل کرائے اور اس کے بعد پچھلے 5 سال یہ حلقہ انصاف میں رہے مگر اس کے باوجود حلقہ 61 کے لوگوں کو یہ نہیں بھولے. یہاں سے جو بھی شخص ان کے پاس کیا انہوں نے نہ صرف اس کا بھرپور استقبال کیا, عزت دی, آنر دیا اور ان کے لیے جو کام لے کر کے وہ کیے. حافظ ستار صاحب ہوں, خواجہ حنیف صاحب ہوں, کوئی اور صاحب ہوں وہ بھی, اور میں ذاتی طور پر جب بھی گیا انہوں نے مجھے بھرپور عزت دی اور بھرپور طریقے سے انہوں نے میں نے اپنا یا اپنے دوستوں کا جو بھی کام کیا کہا وہ انہوں نے کیا, جس پر میں ذاتی طور پر بھی مشکور ہوں اور اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے اور اپنے حلقہ احباب کی طرف سے چودھری فرق صاحب ہمیں موقع مل گیا ہے کہ آج ہم ووٹ کے ذریعے آپ کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے. آپ نے حلقہ انصاف میں جو ترقیاتی کام کرائے ہیں ہمیں امید ہے حلقہ 61 میں آپ اس سے زیادہ ترقیاتی کام کرائیں گے اور خاص طور پر ڈیوبل سڑک کا معاملہ جو فنڈ کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے اس کو نہ صرف بحال کرائیں گے بلکہ عالمی معیار کی سڑک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سوئنگ گیس, پانی اور دیگر مسائل وہ کام آپ کے پاس پڑتے ہیں اور آپ انشاءاللہ کرائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک عظیم لیڈر کو, عظیم قائد کو اس حلقے سے انتہائی بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں نظیر مبارک صاحب کا, منشا طور صاحب کا, ساجد دلوانا صاحب کا, حاجی یعقوب صاحب کا. تو اب میں ضابطۂ خطاب دینے جا رہا ہوں یوتھ کے ہمارے سابقہ کونسلر خواجہ زین صاحب کی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
ٹائم کافی ہو گیا ہے. چودھری صاحب کو علم ہوگا کہ یہ سارے دوست اب پچھلے تقریباً 4 گھنٹے سے انتظار میں ہیں کہ ہمیں پہلے 5 بجے کا ٹائم ملا تھا. کرتے کرتے الحمدللہ 8 بجے آپ تشریف لائے. ٹائم بڑا ٹھنڈ بھی ہے, آپ نے آگے بھی اور جگہ پہ جانا ہے. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے. میرے جتنے بھی تمام محلے کے بندے آئے ہیں, جتنے بھی ورکر آئے ہیں, سب کا دل کی تھا گرامی سے خوش آمدید کرتا ہوں. اور آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں کام ہے کہ اس ٹھنڈ میں آپ 9 بجے کا ٹائم ہونے والا ہے, آپ ہمارے لیے آئے ہیں. چودھری صاحب ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کونسل صاحبان آج آپ کی آواز پہ آئے ہیں, انشاءاللہ جیت تو ہماری پکی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. حاجی ناصر اللہ صاحب, فرق الطاف صاحب, بابا جگانا صاحب, انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, خوشحال رکھے, آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. جناب کیا ارشاد صاحب, وسیم وسیع صاحب میڈیا کی طرف سے ہمارے پاس آئے, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پنڈ دادن خان میں پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے. پنڈ دادن خان میں واٹر کا بہت زیادہ ایشو ہے کہ ہر محلے میں ہر گلی میں میرے اپنے گیٹ کے اوپر اتنی تاریں لٹک رہی ہیں جس کے کوئی حد نہیں ہے. ہر محلے میں اتنا ڈینجرس کام ہوا ہے, یہ آپ نے تھوڑی سی فوکس کرنا ہے اس کے اوپر. پانی کا ایشو ہے, گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے. ہمارے پاس 3-4 نئے محلے بنے ہیں جدھر بجلی تو ہے ہی نہیں, گیس ہے ہی نہیں, پانی ہے ہی نہیں. یہ ذاتی مسئلے نہیں ہیں, یہ رفائی مسئلے ہیں اور یہ جینین مسئلے ہیں جن کے لیے آپ نے ہمارے لیے, ہمارے شہر کے لیے, ہمارے کالج کے لیے, ہمارے اسکول کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. نہیں یوتھ کے چین کا ایک میسج ہے, لیکن چونکہ ابھی ہمارا مطالبہ چودھری صاحب کے ساتھ بنتا نہیں ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ کامیاب ہوگا تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کام ہے انشاءاللہ سارے آپ کے ہوں گے. تو میرا جو یوتھ ہے اس کے لیے پیغام ہے, ذرا غور سے سن لیں. اس کے بعد میں جو ہے قائدین سے کتاب کی دعوت ان کو دوں گا. یوتھ والے سن لیں کہ ٹائم بہت شارٹ ہے. پہلے ان جلسوں پہ, کارنر میٹنگ پہ ہم نے اتنا زور نہیں دینا جتنا ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین پہ دینا ہے. آپ یہ نہ سوچیں ہر بندہ مجھے کہہ رہا ہے یہاں جو ہے فرق صاحب تو جتنے پہلے مطلب کہ کون ڈور کمپین دی. نہیں بھائی, یہ صرف جو اب کمپین چل رہی ہے یہ روڈ کی کمپین ہے. گراس روٹ لیول پر ابھی تک کوئی بھی بندہ نہیں گیا, نہ کسی نے کوئی کمپین جا کر کی ہے. میری آپ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ ڈور ٹو ڈور جا کر چودھری فرق صاحب کا پیغام پہنچائیں. جس طرح آپ کی عمر کسی کی 17 ہے, کسی کی 16, آپ کو نام بھی پتا فرق صاحب کا. جب آپ کو نام پتا ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کر کمپین کریں. ہماری ماؤں بہنوں تک بھی یہ پیغام ان کا پہنچائیں اور بھاری اکثریت سے ان کو کامیاب کروائیں. تو آپ کو کام کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ شعر ہے جس کے کام سارے نظروں میں ہیں. ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ویڈیو بنا ہے. اور ہمارا چودھری صاحب کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے, کوئی تقاضا نہیں ہے آپ سے. ہماری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اسمبلی میں جب آپ جائیں گے آپ نے پہلا جو مطالبہ کرنا ہے وہ ڈوئل کیرگوے فنڈ کا. کوئی پانی ہمیں نہیں چاہیے, کوئی گیس ہمیں نہیں چاہیے. پہلے چاہیے سڑک جس پہ ہارٹ اٹیک سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ماؤں بہنوں کی ڈلیوری اس راستے میں ہو رہی ہیں. ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے. آپ نے پہلی آواز آ کر وہ دینی ہے. ہم آپ تک انشاءاللہ ہم آپ کی عظمت کو سلام پہلے بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمیں آپ پر چودھری صاحب فخر ہے. فخر اس بات پر ہے کہ آپ NA 61 کے ہوں اور 60 کے ہوں اور 61 کا بندہ جائے, اپنے بندوں کو روک کر 61 کے بندے کو ترجیح دی جائے. ہمارے لیے یہی فخر ہے, ہمارے لیے یہی قابل تحسین بات ہے. ہم آپ کی عظمت کو, آپ کی تنائی کو, آپ کے خاندان لدر خاندان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ کے نقش قدم پر آپ کا بیٹا بھی چل رہا ہے. آج 2-3 دفعہ میرے دل کو بات ہوئی ہے, جس طرح آپ حلقے میں محنت کر رہے ہیں اسی طرح آپ کا فرزند بھی حلقے میں ڈور ٹو ڈور جا کر کمپین کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اب میں حاجی ناصر اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام, قابل عزت جناب خواجہ محمد حنیف صاحب, خواجہ سمیع صاحب, چودھری فرق الطاف صاحب, ہمارے جو ہے حلقے میں NA 61 میں MNA کے حیثیت سے جب ابھی تشریف لائے ہیں,
اور چودھری عابد الرحمان صاحب اور جتنے بھی معززین تشریف لائے ہیں، ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی سردی میں انتظار بھی کیا ہے اور عزت بھی بخشی ہے. اور تفصیلی بات تو تقریباً وہ اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں. سچی بات یہ ہے، فیصلہ جو ہے یہ جو بھی ہوتا ہے نا جی، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، زمین والے سارے محتاج ہیں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو جو فیصلہ اللہ کرتا ہے اس میں ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں موقع دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کوششوں سے، جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے الحمدللہ یہاں پہ دادن خان سے جو ہے عزت بخشی ہے اور کوشش اور محنت سے جو ہے کافی ہمیں سرخروب کیا تھا. انشاءاللہ امید ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ لوگ محنت کر کے میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہ دونوں سیٹیں مانتے ہیں اور ان کو کامیاب کریں. اور کامیاب کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں انشاءاللہ تعالی. اور پنجاب میں بھی اللہ کے فضل سے میرے اللہ نے چاہا پنجاب میں بھی انشاءاللہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی آپ کی کوششوں سے انشاءاللہ تعالی. تو باقی رہا کہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے چوہی صاحب کا دور اور چوہی صاحب کے جو کام ہیں، جو ان کی جو ہے محبت ہے، سب کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ ہم مل کر دونوں ہماری تحصیل کے مسائل وہ بخوبی واقف ہیں اور میں تو یہیں کا رہنے والا ہوں. پہلے کچھ بھی نہیں، چونکہ میں اپوزیشن میں تھا، لیکن الحمدللہ یہ سب جانتے ہیں پوری تحصیل والے کہ ہر وہ کام جو خوشی کا ہو، غمی کا ہو، وہ پوری ڈیوٹی دی ہے الحمدللہ. کوئی آدمی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میں نے آپ لوگوں کے ہر دکھ میں، ہر جو ہے غم میں، ہر جو بھی میرے پاس کی بات تھی میں نے الحمدللہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ چوہی صاحب کی زیر سرپرستی میں ڈیو کیریج والا جیسے کہا ہے انہوں نے، تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ جو پنجاب حکومت جو ہے اس کے متعلقہ جو بھی کام ہوگا اس میں انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ وہ حصہ ڈالوں گا، میں بھی کوشش کروں گا. اور وفاق میں چوہی صاحب اللہ نے یہ کامیابی دی ہمیں، تو انشاءاللہ وفاق میں بھی چوہی صاحب بیٹھے ہوں گے. یہ بھی محنت کوشش کر کے سب سے پہلے ہمارا درینہ جو ہے نا، سچی بات یہ ہے اس سے پہلے بھی یہ پچھلے دنوں جو ہم ملے ہیں وہ اسی سلسلے میں ملے تھے. تو انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے اور پوری تحصیل کے پنڈ دادن خان شہر کے اور پوری تحصیل کے مسئلے جو ہے اس سے بخوبی آگاہ ہے. انشاءاللہ مل کر ان مسائل کو حل کریں گے. اور پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد. ہوش ہوش ہوش. بہت شکریہ. حاجی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ تو لو تھوڑا گرمانا نوجوانوں کا، میں تو پھر بنے کے بعد انشاءاللہ نوجوان کو اندر لو گرم ہویا کہ نہیں ہویا. حاجی صاحب دیا گلاں تو سنیاں، تسی امید کرو کہ انشاءاللہ ساڈے کینڈیڈیٹ جدوں اسمبلی جان گے تواڈے سارے مطالبے انشاءاللہ پورے ہون گے اللہ دے فضل و کرم دے نال. تے میں اسپیشلی طور پر ڈاکٹر فضلی صاحب نواز صاحب بجناب 161 جناب تشریف ڈاکٹر صاحب تسی لے آئے ہو. تے ایک گل یاد رکھا ہے یہ چہرے سارے پہچان لیو. اگر تواڈے تے لوڈ گھٹ آئی ڈاکٹر فضلی صاحب لوڈ آ گیا ڈبل، ہن بے ایمان نہیں سچا تے وہ تے لوگ بڑے امیر کبیر نسی تے کٹے پہ قرآن دی قسم لوگ یہ لوگ گئے چھڑا پا والا پڑ جائے نان روٹی دے ٹائم روٹی دے سو، چاہ دے ٹائم ہویا چاہ دے سو. عزت جڑی ہے صرف وہ ساڈے لوکل چاہیے روٹی بھی نہ دے پیو نے تے گزارا کر رہے سن. عزت دے سو تو قرآن دی قسم ہے جو فرق آج استقبال ہوا اس تو بچ کے لوگ استقبال کر سن. اور بنا تاکہ آپ کو کھڑا ہو کے استقبال کرنا پڑے گا اس ہستی کا جس کا میں نام لینے جا رہا ہوں. یہ کون سا شعر ہے جس سے رنگ کھاپ رہا ہے؟ میں دافع خطاب دینے جا رہا ہوں. فخر جنم، فخر پنجاب، جناب چودھری فرق
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मजलिस और आज की इस रोज़गार मजलिस के ख्वाजा अलीफ साहब, ख्वाजा समी साहब, मेरे अजीज मलिक मिट्टू साहब, चौधरी आबिद अशरफ जुटाना साहब और हमारे 26 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नामजद उम्मीदवार मेरे भाई हाजी नासिर महमूद लिल्ला साहब। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, टुकड़ी का दी बुन के, मैं मेरे भाई मलिक मिट्टू जिससे मेरे बहुत ही प्यार का, बहुत ही मोहब्बत का एक रिश्ता है, बहुत एहतराम का रिश्ता है। आज वो साहब और इक्सर की बात कर रहे थे तो मैं आप तमाम अहबाब यहाँ मौजूद हैं, दोस्त बुजुर्ग, कि ये कोई 60 और 61 की तफरीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा ज़िला जेलम ही है। तो आप तमाम हज़रात मेरे लिए वाजिबुल एहतराम हैं और आप लोगों की खिदमत, आपके मसाइल को हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह भी है और मेरे लिए ये फख्र की बात भी है। तो आज जो बातें हुई, मेरे छोटे अजीज यूथ के जो हमारे सदर हैं ख्वाजा ज़ैन साहब, उन्होंने पिंड आज़म खान के हवाले से बातें की, बिजली की जो सप्लाई है, सीवरेज है, पानी है। यकीनन ये मसले हमारे इस हल्के के अंदर तकरीबन अक्सर जगहों पर, और पानी का जो मसला वो ख़ास तौर पर वो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मेरी इस राय से मुतफिक होंगे कि हमारी सबसे जो अव्वलीन तरजीह है पिंड आज़म खान तहसील, वो हमारी डुअल कॉलेज है। आप और हम लोग यहाँ से ही, हमारे इतने अजीज बैठे हुए हैं जो अपने कामों के सिलसिले में उनको जेलम अक्सर जाना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से जेलम जाना भी एक बहुत ही कठिन मामला है। और मुझे अफसोस भी होता है, सदमा भी होता है कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे जितने पिंड आज़म खान के अवाम हैं वो जब इस सड़क के ऊपर सफ़र करते हैं तो वाकई बड़ी दुख और तकलीफ की बात है। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके वोट की ताकत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब इक़्तिदार में आएगी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो मेरी पहली तरजीह यही है कि ये प्रोजेक्ट जो फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से रुका हुआ है, इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो फंड्स हैं उनका इजरा जो है हमारी पहली तरजीह है कि हम इस जो प्रोजेक्ट है लीला इंटरचेंज से लेकर जेलम तक का, इसको हम कम से कम मुद्दत में, जब फंड्स की हमारी फराहमी शुरू हो तो इसको कम से कम मुद्दत में इसको पाया तकमील तक। बाकी रह गया कि जो आपके मसाइल के हवाले से बात है, ये जैसे मैंने पिछले अभी हम बैठे हुए थे ताजरान और काउंसलर साहिबान के साथ, तो मैंने ये कहा कि ये हमारा पिंड आज़म खान की बस्ती है, तारीखी तौर पर इस ज़िले की सबसे करीब बस्ती है। तो इसके जो मसाइल हैं और इसकी जो तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारी सड़कों का और मवासलात का बहुत ही फरसुदा निज़ाम है। अगर हमारी ये इंटरचेंज लीला से ये सड़क जो है जेलम तक पाया तकमील तक पहुँच जाए तो यकीनन हमारे जो पिंड आज़म खान के हवाले से पूरी तहसील और बिलखसूस हमारे पिंड आज़म खान के जो आवाम है और खिवड़ा के, उनकी तरक्की में एक नई जो है वो सफर का जो है वो आगाज़ होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे इस बात का भरपूर अदा करता हूँ और आपसे ये वादा करता हूँ कि ये हमारी पहली तरजीह होगी कि हमारी सड़क जो है इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। बाकी दूसरे मसाइल मेरे अजीज ने कहे हैं तो यकीनन वो भी हल तलब है, वो भी ज़रूरी है।
اس میں بجلی ہے، اس میں سیوریج ہے، اس میں پینے کا پانی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. اور جو ہماری آلریڈی جہاں بجلی ہے وہاں پر کہیں ٹرانسفارمرز کا مسئلہ ہے، کہیں تاروں کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سڑک کے بعد پھر ہم اس کو ساری جو یہ ہماری جو تکالیف ہیں، جو عوام کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہم خوش ہیں. میری آپ تمام دوستوں سے میں آپ کا مشکور ہوں کہ اپنے بڑے نظم و ضبط کے رکھتے ہوئے رات کے اس سردی کی شدت میں یہاں آپ تشریف فرما ہوئے. اور میں بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں جو یہاں وقت دیا گیا تھا اسے تاخیر سے پہنچا، لیکن میں تو بڑی بھرپور کوشش کی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کے ساتھ ملاقات اور ان سے جو میٹنگز تھی وہ ہوئی گورنمنٹ میٹنگز، لیکن اسی سڑک کی جو خرابی کی بنیاد ہے ہماری جو آپس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے نہ صرف کاروباری تجارتی بلکہ ہمارے مارکیٹنگ تعلق بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو میں اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ آپ تمام جو ہمارے دوست احباب جہاں پہ شریف فرما ہیں اور ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں، یہ ہمارا احساسہ ہے کہ آپ نے 8 فروری والے دن بھرپور طریقے سے اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی فیملیز کے اندر جو ووٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو پولنگ اسٹیشنز پر لے جا کر ووٹ کاسٹ کریں. اور آپ کے علم میں ہے کہ جیسے نئے دور کا آغاز ہوگا اور آپ کی ووٹ کی قوت سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور میاں محمد نواز شریف صاحب جب اس ملک کا اقتدار سنبھالیں گے تو پھر ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا جو کہ تعمیر اور ترقی اور ایک روشن پاکستان کے لیے ایک اہم قدم ہوگا. اور اس میں آپ لوگوں کی ذاتی دلچسپی، آپ کے ووٹ کا اعتماد جو ہے وہ پہلی اور بنیادی جو بنیاد ہے اس کی وہ آپ کا ووٹ ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام میزبانوں کا، خواجہ حنیف صاحب کا، خواجہ سمیع صاحب کا، تمام احباب یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت دیتا ہوں. پاکستان زندہ باد.